حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر، عصر کی نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فلم یدا شیئا یکون الی قیام الساعۃ الا ذکرہ، قیامت تک آنے والے تمام حالات کو حضور علیہ السلام نے اس کے اندر بیان فرما دیا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، معاملات کیا ہوں گے۔ ان معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے ذکر کی تھیں جی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ بدلتے 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 یہاں تک چلا جائے گا کہ یہی عصر کے بعد کا وقت ہوگا، بھرا ہوا بازار ہوگا، اس بھرے ہوئے بازار کے اندر کوئی خاتون جائے گی، وہاں بیٹھے ہوئے نوجوان تمام بازار والوں کے سامنے اس کے ساتھ زنا کریں گے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس بازار کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوگا، وہ اٹھ کے آئے گا، ان بچوں کو آ کے کہے گا کہ بیٹا اگر تم نے یہ کام کرنا تھا تو کسی پردے کے پیچھے چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا کہ صرف یہ کہنے پر اس کا مقام اور مرتبہ وہ ہوگا جو میرے صحابہ میں ابو بکر و عمر کا مرتبہ ہے۔ تو یہ حالات پیدا ہوتے جائیں گے، آگے ہوتے جائیں گے۔ حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ، جنہوں نے یاد رکھنا تھا انہوں نے یاد رکھا، جنہوں نے بھول جانا تھا وہ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ، لوگوں یہ دنیا میٹھی بھی ہے، سرسبز و شاداب بھی ہے، یہ دنیا پیاری بھی لگتی ہے، اچھی بھی لگتی ہے۔ ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تمہیں آنے والے گزرے ہوئے لوگوں کا جانشین بنانے والا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ دنیا کے سارے اسباب پہلے تمہارے باپ دادا کے پاس تھے، اللہ نے ان سے چھین کے تمہیں دے دیے ہیں، آج تمہارے پاس ہیں۔ فناظر کیف تعملون، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو۔ مال ملنے کی وجہ سے، دولت ملنے کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ الا سنو فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا، یہ حضور علیہ السلام کا بیان جاری ہے۔ سنو فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ خاص طور پر میں تمہیں کہتا ہوں واتقوا النساء، عورتوں سے بچ کے رہنا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ حضور فرماتے ہیں جو میں مردوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کی شکل میں ہے۔ عورتوں سے، ان کے مکر و فریب سے، ان سے بچ کے رہنا۔ شیطان جب کسی پہ حملہ کرتا ہے، جب وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کا آخری حربہ حضور نے فرمایا کہ عورت ہوتی ہے، اس کے ذریعے حملہ کر کے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ عورتوں سے بچ کے رہنا۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل غادر لواء یوم القیامت بقدر غدرتہ فی الدنیا، آپ نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، قیامت والے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی سرین پر لگایا جائے گا، یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ اس نے دھوکہ کیا تھا، یہ دھوکہ کرنے والا دھوکے باز آدمی ہے۔ اور قیامت والے دن آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ آدمی ہوگا جو کسی ملک کا سربراہ تھا پھر بھی اس نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سب سے بڑا جھنڈا ذلیل کرنے کے لیے جو لگایا جائے گا وہ اس بادشاہ کی سرین کے پاس لگایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدا منکم ہیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو حق سمجھتے ہو وہ حق بات ضرور کہا کرو، لوگوں سے مت ڈرا کرو، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تم حق کو چھپا لو، حق والی بات ضرور بیان کیا کرو، اور جہاں پر تمہیں برائی نظر ہے تو اس کو ضرور منع کیا کرو، روکا کرو۔ نہیں تو ایسا ہوگا اگر برائی کو تم نہیں روکو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے والی حدیث کے اندر اس کا نتیجہ بیان فرمایا، میں اس کا بھی مختصر ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا اوحى اللہ عز و جل الی جبرائیل ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں جو شہر ہے نا اس شہر کو جا کے ان لوگوں کے اوپر الٹ کے مار دے، پورا شہر برباد کر کے رکھ دے جی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اے اللہ اس شہر کے اندر تو ایک تیرا نیک بندہ رہتا ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس شہر کے اندر نیک آدمی رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلب علیہ و علیہم، یہ پورا شہر اٹھا کے سب سے پہلے اس بزرگ کے سر پہ مار دے، پورا شہر اٹھا کے اس کے اوپر مار دے، اس کے بعد پھر تمام لوگوں کے اوپر مار دے۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، یہ کیسا بزرگ ہے جی، شہر کے اندر نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، احکامات کو پائمال کیا جاتا ہے، یہ آرام کے ساتھ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے، لوگوں کو جا کے سمجھاتا ہی نہیں ہے، اس نے سب سے بڑا جرم کیا ہے، اس لیے پورا شہر اٹھا کے اس بزرگ کے سر کے اوپر مار دو۔ اس لیے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، قرآن سب سے بڑی نیکی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا حکم آپ تب دیں گے جس وقت آپ اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، اور یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا۔ رمضان المبارک کے اندر قرآن کو پڑھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے آپ سماعت بھی فرما رہے ہیں، تو کیا خیال ہے رمضان المبارک کے بعد بھی تسلسل جاری رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ آپ کی زندگیوں میں، عمل میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہی پیغام تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نیکی کا حکم دینا چاہتے ہیں، پہلے نیکی سمجھیں گے کہ کیا ہوتی ہے پھر بتائیں گے۔ برائی سے منع کرنا چاہتے ہیں، پہلے پتہ چلے گا کہ برائی ہوتی کیا ہے پھر آپ منع کریں گے۔ اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے سب سے بڑی عظیم کتاب قرآن مقدس ہے، اس سے بڑھ کے دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے نا یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کے اندر اور بھی بہت ساری بات تھی جو آپ علیہ السلام نے ذکر کی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آخری جملہ میں حدیث پاک کا آپ کے سامنے ذکر کر کے اس لمبی حدیث کو جو عصر کے بعد والا آپ علیہ السلام کا بیان تھا اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اور یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی بات ہے، درمیان میں ساری باتیں حضور فرماتے فرماتے آخر کے اندر صحابہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے بیان شروع کیا، مغرب سے تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا۔ یہ سورج کی جو روشنی ہے نا دیواروں پہ چڑھ گئی، سورج کی روشنی آگے درختوں کے اوپر چڑھ گئی، بالکل سورج قریب ہو گیا ڈوبنے کے، غروب ہونے کے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا سورج ڈوبنے لگا ہے، آپ علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا حتی اذا کانت الشمس علی رؤوس النخل، سورج کی روشنی جب کھجوروں کے درختوں کے اوپر چڑھ گئی، وَأَطْرَافِ الْحِيطَانِ اور دیواروں کے کناروں کے اوپر چڑھ گئی، فقالا آپ نے اس دیواروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس دیواروں کے اوپر جو روشنی نظر آ رہی تھی اس کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا سنو، بہت اہم بات تمہیں سنانے لگا ہوں، انہو لم یبق من الدنیا فیما مضی منہا الا کما بقی من یومکم ھذا فیما مضی منہ۔ آپ نے فرمایا جتنا دن گزر چکا ہے نا اتنا سمجھو کہ دنیا ختم ہو چکی ہے، یہ جو تھوڑا سا وقت تمہیں نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا وقت ہے سورج کے ڈوبنے سے، اس کی روشنی دیواروں پہ چڑھ چکی ہے، کھجور کے درختوں پہ جا چکی ہے، جتنا یہ تھوڑا سا معمولی سا وقت باقی ہے سورج کے ڈوبنے سے، اب میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی ہے، صرف اتنا فاصلہ باقی ہے جتنا کہ سورج کے ڈوبنے اور میرے اس بیان کے درمیان تمہیں نظر آ رہا ہے، اتنا سارا وقت گزر چکا ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کا یہ آخری جملہ ہمیں بتاتا ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے سے جب قیامت کے درمیان اور آپ کے درمیان اتنا تھوڑا سا فاصلہ تھا، اندازہ لگائیں اب ہمارے اور قیامت کے درمیان کتنا فاصلہ باقی ہوگا۔
اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اس آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس تیاری کرنے کے لیے سب سے اہم ترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کس طرح کی گزارنی ہے۔ بہرحال